آج 6 شعبان پہلے پیر کے دن سب کام چھوڑ کر اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو۔ 80,000 حاجات پوری، دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی 6 تاریخ اور پہلا پیر کا دن۔ یہ کوئی عام دن نہیں بلکہ وہ بابرکت گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور پر متوجہ ہوتی ہیں۔ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب کریم کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ وہ ذکر، دعا اور بندگی میں ہوں، اور پھر جب شعبان کے مہینے میں پیر کا دن آ جائے تو اس دن کی شان اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ پیر کا دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، وحی کے آغاز کا دن ہے اور اعمال کے پیش ہونے کا دن ہے۔ اسی لیے آج 6 شعبان پہلے پیر کے دن قبولیت کی گھڑیاں چل رہی ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو خلوص اور یقین کے ساتھ پڑھ لے تو رب کریم راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو بندہ جو مانگے، جیسا مانگے، جتنا مانگے اسے ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ایک عمل سے 80,000 حاجات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رزق میں وسعت، دولت میں برکت، عزت میں اضافہ، بیماریوں سے شفا، اولاد کی نعمت، شادی کی رکاوٹوں کا خاتمہ اور ہر پریشانی کا حل اللہ کے حکم سے ممکن ہو جاتا ہے۔ افسوس کہ بہت سے لوگ شعبان جیسے قیمتی مہینے کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہی وہ دن ہوتے ہیں جو تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے فائدہ نہیں دیتے، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ فائدہ لفظوں میں نہیں بلکہ یقین میں ہوتا ہے۔ جب بندہ ٹوٹ کر اللہ کے سامنے آ جاتا ہے تو دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، حالات کا رخ موڑ دیتی ہیں، مصیبتوں کو ٹال دیتی ہیں اور پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ آج کا یہ عمل نظر بد، حسد، جادو، بندش اور جنات کے سرات کو بھی اللہ کے حکم سے ختم کرتا ہے۔ ہم رزق کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کے طعنے سنتے ہیں، حالانکہ قرآن نے صاف فرما دیا کہ رازق صرف اللہ ہے۔ جب رازق اللہ ہے تو پھر لوگوں کے آگے جھکنے کی بجائے اسی رب کے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ مالک ہے، خالق ہے اور ہر شے پر قادر ہے۔ اس لیے میری آپ سب سے دل سے گزارش ہے کہ آج 6 شعبان پہلے پیر کے دن اس خاص عمل کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ کیا پتہ یہی دن آپ کی تقدیر بدل دے، اور آج مانگی گئی دعا آپ کی تقدیر بدل دے۔ یہ وظیفہ آپ کی نسلوں کو رنگ دے گا، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، تنگی اور نحوست کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا۔ یہ اتنا مجرب اور اتنا طاقتور ہے کہ جو اسے یقین کے ساتھ پڑھ لے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں سے کبھی فائدہ نہیں ہوا، آج میں ان کے سامنے اپنے سینے کا راز رکھ رہا ہوں۔ پوری توجہ سے سن لو، وہ راز ہے استغفار۔ استغفار وہ نور ہے جو دل کی میل کو دھو دیتا ہے، روح کو پاک کر دیتا ہے۔ چاہے آپ گاڑی چلا رہے ہوں، کام کر رہے ہوں، چل رہے ہوں یا بیٹھے ہوں، استغفر اللہ کو اپنی زبان پر جاری رکھو۔ دنیا کی کوئی ایسی مشکل نہیں، کوئی ایسی پریشانی نہیں، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو استغفار سے ختم نہ ہو۔ جو شخص اپنی زبان کو استغفر اللہ سے تر رکھتا ہے، اللہ اس کو اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے اور اپنے خزانوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کسی انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، کاروبار بند ہونے لگتا ہے، بنے بنائے کام خراب ہونے لگتے ہیں، حالات تنگ ہو جاتے ہیں، رزق رکنے لگتا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر وہ بندہ چاہے جتنے وظیفے پڑھ لے، جتنی تسبیحات کر لے، جتنے نیک اعمال کر لے، حتیٰ کہ تہجد گزار بن جائے، اسے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کو منانے کا راستہ استغفار ہے۔ یہی سینے کا راز ہے جو میں نے آپ کو دے دیا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، پاکستان، انڈیا، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسقط، جاپان یا دنیا کے کسی بھی ملک میں، جب آپ کے ملک میں 6 شعبان پہلا پیر کا دن آئے تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، ضد کر کے مانگنا۔ اس عمل کے دوران آپ اللہ سے جو مانگتے جائیں گے، اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا جائے گا، کیونکہ وہ اتنا کریم، اتنا رحیم، اتنا رحمان اور اتنا رازق ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال، بلکہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ چاہیں تو فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید، بس یقین ہونا چاہیے، دل ٹوٹا ہوا ہونا چاہیے اور اللہ سے جڑنے کا سچا جذبہ ہونا چاہیے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے
آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک ضروری بات سن لیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طرح کے مجرب وظائف اور طاقتور اعمال میں آپ کے ساتھ ڈیلی کی بنیاد پر شیئر کرتا رہوں گا۔ اب توجہ فرمائیے، آج 6 شعبان پہلا پیر کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں اور جیسے بھی وقت ملے کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، یا مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے، اسی لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ نماز میں پڑھا جانے والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ سب سے افضل درود ہے، اس کا رتبہ بہت بلند ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس لیے کوشش یہی کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ آئیے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ سب کو ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آج گھر مانگ لو، اگر اولاد کے لیے پریشان ہیں تو اولاد مانگ لو، اگر قرض نے جکڑ رکھا ہے تو قرض سے نجات مانگ لو۔ آج اللہ کریم سے مانگتے وقت تھوڑا نہیں مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو خود بھی ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دے گا۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں تو فوراً ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے، جس کام کے آغاز میں تعوذ اور تسمیہ پڑھی جائے اس کام میں برکت بھی ہوتی ہے، خیر بھی ہوتی ہے اور سلامتی بھی ہوتی ہے۔ اب جب نیت بھی ہو گئی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لی، تو دل میں یہ کیفیت پیدا کرے کہ آپ دنیا سے کٹ چکے ہیں، آپ کا دنیا جہاں سے کوئی تعلق نہیں رہا، اور آپ خود کو روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھا ہوا محسوس کریں۔ اسی ادب، اسی عاجزی، اسی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ یہ خاص وظیفہ پڑھنا شروع کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایسا بابرکت اسم ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی پاکیزگی، عظمت اور تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہی پوری کائنات کا پالنے والا ہے۔ جب آپ سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں تو دراصل آپ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور دل سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ بے شک تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ایسے میں اللہ فرماتا ہے، یہ کون ہے جو میری تعریف کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو میرا ذکر کر رہا ہے؟ فرشتے آپ کا نام اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں، جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ اب آپ نے سبحان اللہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 1 بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جو روز محشر آپ کو سایہ دے گا، آپ کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ اب ذرا سوچیں، صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ شاید 20 یا 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں، لیکن اگر صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، بے سکونی سکون میں بدل جائے، آخرت میں آپ کے لیے ٹھنڈک کا انتظام ہو جائے، اور دنیا میں آپ کی دلی نیک اور جائز مرادیں پوری ہو جائیں، آپ کی حاجات پوری ہو جائیں، تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ آج صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھ کر اللہ کی تعریف بیان کر کے آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو منا لیا۔ تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک عظیم سورت سورہ کوثر ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے اللہ والے رزق اور دولت کا طاقتور ترین وظیفہ قرار دیتے ہیں۔
جیسے ہی آپ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنا شروع کرتے ہیں، رزق اور دولت کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ جس گھر میں سورہ کوثر کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے غربت، تنگ دستی اور محتاجی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اللہ پاک جولیاں بھر بھر کر عطا فرماتا ہے۔ آئیے پہلے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 بار پڑھنی ہے۔ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے نصیب کا حصہ بن جاتا ہے۔ تقدیر بدلنے لگتی ہے، نصیب پر لگا ہوا بند تالا کھل جاتا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے جس چیز میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے۔ وہ چیز جو کئی سالوں سے نہیں مل رہی تھی آج مل کر رہتی ہے۔ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ ہے، اور یاد رکھیں کہ اس وظیفے کے بغیر پورا عمل نامکمل ہے۔ یہ مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آخر میں آپ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین پڑھیں۔ یہ آیت ہر کسی کو معلوم ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے ہمیں نعمتیں، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرمائیں۔ ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ شکر کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے یہ کلمات اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ جس کتاب قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے خود کی ہے، اس کا آغاز بھی اسی آیت سے کیا۔ جب کوئی بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو شکر کرتا رہے گا تو تیرے رزق میں برکتیں اور وسعتیں پیدا ہوتی رہیں گی، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ اس سے نعمتیں چھین لیتا ہے، چاہے وہ رزق ہو، دولت ہو یا شہرت۔ شکر کرنے والے کے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، مال میں، جان میں، عزت اور آبرو میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں راضی ہو جائیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے مطمئن ہو جائیں، تب اللہ مزید رزق، دولت اور سکون عطا فرمائے گا، اور جو ناشکری کرے گا اللہ اس سے نعمتیں چھین لے گا۔ اب آئیے دیکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جو شخص 21 بار پڑھے گا اللہ کریم اس کے رزق کے دروازے کھول دے گا، رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہو جائے گی، راستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، جو چیزیں ساری عمر حاصل نہ ہو سکیں وہ آج مل جائیں گی، تمام بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، اور تمام پریشانیوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ پچھلے سال کے جو مسائل اور پریشانیاں آپ نے اٹھائے وہ اس سال آپ کو دوبارہ نہیں آئیں گی، تنگ دستی اور فقر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہر طرف ہو جائے گی، اور آپ کا ہر قدم خوشحالی اور سکون سے بھر جائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار سبحان اللہ پڑھا، دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر، اور تیسرے نمبر پر 21 بار الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے مکمل کر لیے تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیں، وہی درود جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور بس یہی آج کا مکمل عمل ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، دل کو سکون ملنے تک بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہے۔ جیسے ہی دل کو یہ سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی، اللہ راضی ہو گیا، تو اب اللہ سے ضد کے ساتھ مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، اگر ممکن ہو تو سجدے کی حالت میں مانگیں، کیونکہ سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یقین رکھے کہ اللہ بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا۔ وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے اور رازق ہے۔ اللہ پاک ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر مشکل کو ختم کرتا ہے، ہر تنگ دستی کو دور فرماتا ہے، اور اللہ ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میری اور آپ کی دعا سن کر اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔
ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔